الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کل 12 نومبر ہے، ایک انتہائی امپورٹنٹ دن۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اعتراضات کیے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلامی نظریاتی کونسل پر اور جواب طلبی کی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے کل اس کا جواب دینا ہے۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل بند گلی میں ہے، پھنس گئی ہے۔ ایک تو ان کا جو فیصلہ تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بیان کو تحریف مانوی قرار دینا، قرآن پاک کی تحریف مانوی اور توہین الرسالت کو مستلزم ہے، یہ فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل کا۔ ایک تو یہ فیصلہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے کہ اس کا ثابت کرنا ان کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے کہ اس کو ثابت کیسے کیا جائے۔ دوسرا جو اعتراض ان کے اوپر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور جو اپوننٹ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کونسل جو ہے اور محمد اسلم خاکی صاحب جو ہیں، یعنی دو جو ہے وہ مدعی ہیں اس کیس کے، اور دونوں نے اسلامی نظریاتی کونسل پر جو اعتراضات کیے ہیں۔ اور وہ کیا ہے اعتراضات؟ وہ اعتراضات یہ ہیں کہ جب NCCIA نے آپ سے رائے طلب کی تھی تو آپ کا رائے طلب دینا بنتا ہی نہیں تھا، یعنی آپ نے اپنی حدود و قیود کو پھلانگا، حدود و قیود سے انحراف کیا، اپنے قول و قرار سے انحراف کیا، جو آپ بائنڈنگ تھے، جس عہد کے، جس عہد و پیمان کے، جس قول و قرار کے، جو آپ کا حلف تھا، آپ نے اس حلف کی وائلیشن کی، حدود و قیود کی وائلیشن کی، ان قوانین کی وائلیشن کی جن قوانین کے آپ پابند تھے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ پتہ کیا چلا کہ NCCIA نے بھی اپنی حدود و قیود کو پھلانگا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اپنی حدود و قیود کو پھلانگا۔ تو پھر کل کیا جواب دیں گے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس کیا جواب ہے کل دینے کے لیے؟ تو اگر وہ یہ کہیں کہ جناب ہمیں تو NCCIA نے ریکویسٹ کی تو ہم نے جواب دیا، ہم جواب دینے کے پابند تھے، تو یہ جواب ان کا بالکل غلط ہے۔ ناظرین، اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کی حدود و قیود یہ ہے کہ یہ صدر پاکستان کو رائے دے سکتی ہے، قومی اسمبلی کو رائے دے سکتی ہے، صوبائی اسمبلیاں جو ہیں چاروں ان کو رائے دے سکتی ہے، وزارت قانون کو رائے دے سکتی ہے، یا وزارت مذہبی امور کو یہ رائے دے سکتی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے رائے کس کو دی؟ NCCIA کو۔ تو وائلیشن ہوئی NCCIA کی طرف سے بھی اور اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بھی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ فیصلہ کیا دیا قرآن و سنت کے مطابق تھا یا قرآن و سنت کے خلاف تھا، یہ تو ہم اس کا تیا پنچا اپنے ایک پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں کہ وہ جو فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل نے دیا بڑا ہی بھونڈا فیصلہ تھا، اس کا قرآن و سنت کے ساتھ دور دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے جسٹ اپنا جو تھا تعصب، بغض، اناد، اس کا اظہار کیا اپنے فیصلے میں، اور صرف ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو پھنسانے کی کوشش کی۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کل ڈسکس ہونا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو رائے تھی، سوری میں نے فیصلہ بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے فیصلہ کہا تھا کہ یہ رائے درست تھی یا نہیں تھی، یہ نہیں کل ڈسکس ہونا۔ کل ڈسکس یہ ہونا ہے کہ اپنی حدود و قیود سے تجاوز کیوں کیا۔ اگر NCCIA براستہ صدر محترم، بذریعہ صدر محترم، یا بذریعہ وزارت قانون، یا بذریعہ وزارت مذہبی امور اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے مانگتی اور وہ رائے دے دیتی، یعنی تھرو پراپر چینل چلتے، تو پھر اس فیصلے کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہونی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اب کل کیا ہونا ہے؟ تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کالج میں کوئی پرنسپل رکھا ہو تو وہ پرنسپل آپ کے اسکول کو دیکھنے کے بجائے کسی اور کے اسکول کو جا کے دیکھنا شروع کر دے، یا کوئی ایسے بچوں کو اسکول میں داخل کر دے کہ جن کا داخلہ آپ نے ممنوع کیا ہو۔ تو اس طرح کا وائلیشن بنتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا، تو پھر کیا جواب دیں گے کل وہ آئیں بائیں شائیں کریں گے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ وہ
माफ़ी मांगेंगे। आप ये देख लीजिएगा, या कल की तारीख में मांग लें या फिर टाइम लें, हमें अगली तारीख का टाइम दे दें, और चाहे 10 तारीखें भी ले लें, एंड पे उनको माफ़ी ही मांगनी पड़ेगी। इसके अलावा उनके पास कोई चाराकार नहीं है। वो आए बाएं शाये करेंगे, वो माफ़ी मांगेंगे, जो उनका जवाब होगा उसमें वो अपॉलॉजीज करेंगे कि हमसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। तो इस तरह के जवाबात मिलेंगे। तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का केस जो है और मजबूत हो जाएगा, और इस्लामी नज़रियाती कौंसल का जो फैसला है, जो कि पहले ही कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, तो फिर उसको हाई कोर्ट की तरफ से कल अदम करार दिया जाएगा। इस्लामी नज़रियाती कौंसल की जो राय है, सॉरी मैंने फैसला कह दिया, वो बज़ो में खुद उन्होंने फैसला किया है। ये भी उनसे पूछा जाएगा कि जब आपको तो राय देने का भी इख्तियार नहीं था कि आप एनसीसीआई को राय दें, तो आपने राय देने के बजाय फैसला दे दिया, ये आपने क्या किया? तो उनके पास इसका भी कोई जवाब नहीं है कि ये राय को उन्होंने फैसला क्यों करार दिया, और फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा इसका। तो नाजरीन, देखते हैं कल क्या होता है, और उनकी आए बाएं शायें क्या करते हैं, कैसे जवाब देते हैं। यही मेरी राय है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या जवाब जमा करवाएगी। आप क्या तवक्को कर रहे हैं? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और बताइएगा, ताकि सब सुनने वालों को और देखने वालों को आपकी राय जानने का मौका मिले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।